اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوبات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمہ اللہ الباری، مکتوب نمبر 71 مکتوب، دفتر اول حصہ 2۔ یہ مکتوب شریف حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمہ اللہ الباری نے مرزا داراب نامی اپنے ایک سالک کی طرف بھیجا ہے۔ پہلے ہم نے ایک مکتوب شریف پڑھا تھا جس میں سے خانہ کو مکاتیب امام ربانی صاحب مبارک نے بھیجے ہوئے تھے۔ خانہ کا بیٹا ہے، اس کا نام ہے مرزا داراب، ان کی طرف یہ مکتوب شریف بھیجا ہے۔ اور اس مکتوب شریف میں حضور امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مبارک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت جو انعام فرمائے اپنے بندے پر، تو اس انعام کے بدلے میں ہم پر شکر واجب ہے۔ اب شکر ہم کیسے ادا کر لیں، وہ ترتیب بھی ہمیں آپ فرمایا کرتے ہوتے۔ آپ فرماتے شکر منعم بر منعم علیہ واجب شرعن و عقلاً، انعام کرنے والے کا شکر جس پر انعام کیا گیا ہے ان کو ادا کرنا واجب ہے، ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ یہ شرعاً بھی واجب ہے اور عقلاً بھی واجب ہے کہ اللہ کریم جب کسی بندے پر انعام فرمائے تو پھر عقلاً اور شرعاً دونوں یہ تقاضا ہے کہ ان کی شکر کو ادا کر لیا کرے۔ اور یہ بھی بات معلوم ہے کہ اگر آپ پر کوئی جتنا احسان کر لے، اس احسان کے مقابلے میں اتنا ہی شکر آپ پر واجب ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی بندے نے آپ کو 100 روپیہ دیا، یہ ان کی طرف سے آپ کو انعام اکرام ہے، تو 100 روپے کے قدر اور اندازے پر ان کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اور مشہور و معروف حدیث شریف ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، کیونکہ رب کائنات ڈائریکٹ آسمان سے تمہیں نعمت نہیں بھیج رہا، بلکہ اللہ رب العزت کسی وسیلے اور واسطے سے تم پر اپنی انعام عطا فرماتا رہتا ہے۔ اگر ایک بندے نے آپ کو 1 لاکھ انعام میں دیا یا کوئی بہت بڑی چیز آپ کو عنایت کی، تو پھر اس کے مطابق آپ نے شکر کرنا ہوتا ہے۔ نعمت چھوٹی تو شکر بھی چھوٹا، نعمت بڑی تو شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ اب ہونا یہ ہے کہ غنی لوگ جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگوں کا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پس بر اغنیاء علی تفاوت درجاتہم نسبت بفقراء اضعاف مضاعف شکر واجب آمد۔ مالداروں پر، غنیوں پر، فقیروں کے مقابلے میں ڈبل گنا، ٹرپل گنا، 4 گنا، بلکہ 10 گنا زیادہ ان کی اپنی مالداری کے مطابق شکر لازم ہے۔ غریب کو سوکھی روٹی ملے اور رات کو وہ روٹی کھائیں تو غریب بھی ان کا شکر ادا کرے، لیکن مالدار تو سوکھی روٹی نہیں کھا رہا، اس پر ایک روٹی کا بھی شکر لازم ہے، ان کے آگے گوشت پڑا ہوا ہے اس کا بھی شکر ادا کریں گے، آگے ان کو پلاؤ پڑا ہوا ہے ان کا بھی شکر لازم ہے، آگے ان کو کوئی کولڈ ڈرنکس ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد ان کو چائے ملا، ان کے بعد ان کو فروٹ ملا، پھر میٹھا ملا، جو کچھ ان کو ملتے جائیں گے، تو جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اتنا ان کا شکر بھی ادا کرنا ہی ہوگا۔ اب آپ یہ بات ضرور سماعت فرمائے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس امت کی فقراء اغنیاء سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے اور آپ کی دنیا کے 500 سال نہیں، بلکہ آخرت کے 500 سال۔ روایت یہ نقل کی ہے امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الفقراء الجنہ قبل الاغنیاء ب500 عام مقدار نصف یوم۔ غنیوں سے فقیر لوگ جو ہیں وہ جنت میں 500 سال پہلے جائیں گے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ
جو غنی ہوتے ہیں ان کے پاس مال ہوتا ہے اور مال کی شکر ان پر لازم ہے، لیکن چونکہ وہ اس مقدار کا شکر ادا نہیں کرتے اسی لیے وہ جنت میں بھی کم اور لیٹ اور بعد میں داخل ہوں گے۔ اچھا، اب شکر میں کیسے ادا کر لوں؟ شکر کیا ہوتا ہے، کیسے میں کروں؟ کیا میں نے کھانا کھایا اور میں کہوں شکر الحمدللہ، یہ شکر ادا ہو گئی؟ یا میں نے مجھے کوئی نعمت ملی اور میں نے اس نعمت کے بدلے میں کہا کہ الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا مجھے نعمت ملی، کیا اس نعمت کا شکر ادا ہوا؟ ہاں، اس سے بھی تو شکر اللہ رب العزت کا ہم لسانی زبانی کرتے ہیں، لیکن شکر کا دائرہ جو ہے وہ عملاً ہوتا ہے، لساناً بھی شکر اور عملاً بھی شکر ہو۔ مثلا حضور مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آپ پر جو انعامات فرمائے ہیں، جو اکرامات فرمائے، ان کا پہلے شکر یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ صحیح ہو۔ اولین بتصحیح عقائدس بمقتضائے آرائے فرقہ ناجیہ کے اہل سنت و جماعت، سب سے پہلے آپ کا عقیدہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کی آراء اور رائے کے مطابق آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت ما انا علیہ و صحابی، وہ حضور نے فرمایا جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ کرام ہے وہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ۔ دوسرا کیا ہو؟ دوسرے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، وثانیاً باتیان احکام شرعیہ عملیہ است بر وفق آرائی مجتہدین ان فرقہ علیہ، پھر اس کے بعد آپ کو عمل کرنا ہوگا وہ احکام جو شریعت مطہرہ نے تم پر لازم فرمایا، لیکن کیسے عمل کرو گی؟ مطابق مجتہدین کرام جو اہل سنت والجماعت کے مجتہدین ہیں ان کے اجتہاد کے مطابق آپ عمل کرتے جائیں گے، تو یہ شکر کا دوسرا چیپٹر۔ اور ذرا فرمائے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ صرف احکام شرعیہ عملیہ، یعنی جو عمل والے شرع ہے اس پر عمل کر لیا کرو، کیونکہ عملیہ اعمال والے جو ہے اس میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل کے دور میں کیا ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ نے ایسے نماز پڑھنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ نے ویسے پڑھنا ہوتا ہے، کوئی کہتے ہیں ایسے پڑھو، فلاں زکوٰۃ میں اتنا رقم دو، روزہ یوں کر کے رکھو، فلاں عبادت کی ضرورت نہیں ہے، دستار و امامہ کی کیا ضرورت ہے، سنتیں نہ پڑھا کرو، فرض پڑھا کرو، بس قرآن نے اور حدیث میں جو ہے وہ صرف فرضوں کا تذکرہ ہے، سنن کا نہیں تذکرہ۔ آپ مبارک فرماتے ہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو شرعی احکام ہے جس کی عمل کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس اعمال کو آپ نے کس طریقے سے انجام دینا ہے، مجتہدین کرام نے ہمیں جو فرمایا ہوا ہے، اجتہاد فرمایا حضور کے احادیث میں سے، ان کے مطابق عمل کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں حنفی ہوں تو امام شافعی صاحب کا مسلک الگ ہے اور امام احمد بن حنبل کا الگ ہے، فلاں کا الگ ہے، فلاں کا، ان چاروں مسالک میں جس مسلک پر آپ ہیں اس مسلک کے مطابق اپنی امام کی قول کے مطابق مقتضائے شریعت میں اعمال کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلا جز آپ کے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، دوسرا جز عقیدے کے بعد آپ اعمال بھی کرتے جائیں گے۔ محض عقیدہ ٹھیک ہو لیکن عمل نہ کرے تو یہ بھی اللہ کے انعامات کا شکر نہیں ہے۔ اور تیسرا چپٹر شکر کیسے ادا کر لیں؟ 3 اہم وجوہ ہے شکر ادا کرنے کا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ثالثاً بتصفیہ و تزکیہ برطبق سلوک صوفیہ عالیہ ان فرقہ سنیہ۔ اور تیسری شکر کا ایک چپٹر یہ بھی ہے کہ پہلے آپ کا عقیدہ صحیح ہو، دوسرے آپ اعمال بھی کرتے جائیں گے شریعت کی، اور تیسری جز یہ ہے کہ آپ تصفیہ اور تزکیہ جو سلوک و صوفیہ کرام نے جو ہمیں سلوک کا طریقہ بتایا ہوا اس پر آپ تصفیہ اور تزکیہ بھی کریں گے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ 3 کام کر لیے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر لیا۔ اب یہ مجدد فسانی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی صوفی بن جا، بس فرمایا صوفی بھی رہیں گے، عمل بھی کرتے جائیں گے اور عقیدہ بھی صحیح رہے گا، تو تب جا کے تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر بجا لا سکو گے۔ اگرچہ وہ بجا لانا تو مشکل ہے لیکن جو ہم پر شکر واجب ہے وہ یہ ان 3 چیزوں کے زمرے میں۔ اور اس چپٹر پر، اس جملے پر اگر غور کریں گے
تو مجد الفسانی رحمہ اللہ الباری آپ مبارک فرماتے ہیں کہ تصفیہ اور تزکیہ، صفا جو ہے صفائی قلبی، صفائی لطائف، اور تزکیہ کے معنی نفس کی ذکاوت اور تزکیہ حاصل کرنا. یہ کہاں سے ہم حاصل کریں گے؟ اس طریقے پر جو صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے، اور یہ ایک پاک اور صاف ستھرا طریقہ ہے. اچھا، مجد الفسانی رحمہ اللہ کے قربان جائیں، آپ بھی تو کیا دلیل فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں وجوب ان رکن آخر استحسانیس بخلاف رکنین سابقین چی اصل اسلام مربوط با این دو رکن است. فرماتے ہیں ایک بندہ ایسی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سلوک و تصوف نہیں کرتا، لیکن ان کا عقیدہ صحیح ہے اور عمل بھی کر رہا ہو. تو فرماتے ہیں اگر اس نے سلوک بھی نہیں کیا ہوگا تو یہ سلوک جو ہے یہ استحسانی بات ہے، یعنی یہ آپ پر فرض کی مرتبے میں نہیں ہے. اور دو چیزیں جو ہے کہ اس میں سے ایک جو ہے صحیح عقیدہ اور اعمال کرنا، اتیانی شریعت کی احکام جو شریعت نے ہمیں دی ہوئے ہیں اس پر عمل کرنا، یہ دونوں تو آپ پر واجب اور فرض ہے، یہ دونوں تو آپ کرتے جائیں. لیکن پھر تیسرا چیپٹر ذکر کرنے کا کیا ضرورت تھی؟ اس کو کیوں ذکر کیا؟ آپ فرماتے ہیں دیکھو وَكَمَالِ اسلام منوط بآن یک رکنست. فرماتے ہیں یہ دونوں تو اسلام ہے، عقیدہ صحیح رکھنا اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہونا، یہ دونوں تو اصل ہے، بنیاد ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ کمال تک اگر آپ نے پہنچنا ہوتا ہے تو کمال اسلام جو ہے وہ سلوک و تصوف و تزکیہ اور تصفیہ کے بارے میں ہوگا. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے انہی کی طرف اشارہ فرمایا ہوا. آپ کا کتاب ہے ما لا بد منہ، آپ اس میں احکام شریعت بیان فرما رہے ہوتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وضو، تیمم، حیض، نفاس، یہ دوسرے احکام شریعت کے تمام بیان کرتے ہیں. آخر میں آپ ایک رسالہ لکھتے ہیں، ان کا نام رکھتے ہیں کتاب الاحسان، اور فرماتے ہیں یہ پہلے جو میں نے ذکر کیے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ حلال و حرام، یہ احکام جو میں نے ذکر کیے، فرماتے ہیں یہ صورت اسلام ہے، صورت شریعت ہے، صورت دین ہے. اگر حقیقت اسلام، حقیقت دین اور حقیقت شریعت پانا ہے تو پھر وہ صوفیہ کرام کی بارگاہ سے تمہیں ملتا جائے گا. تو مجد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ دو رکن تو اصلی ہے، پہلے تصحیح عقائد، اس کے بعد شریعت مطہرہ کے احکام کو بجا لانا. فرماتے یہ دونوں تو ٹھیک واجبات میں سے ہے. اور فرمایا تیسرا جز جو ہے ان چیزوں کو کمال اسلام تک، کمال دین، کمال شریعت کہاں ملے گا؟ وہ صوفیہ کے طریقے پر ملے گا. تو جب آپ نے یہ تین چیزیں اپنائی تو گویا تو نے رب کی ان انعامات و اکرامات کا شکر بجا لایا ہے، شکر کیا آپ نے. جسم دیا رب کائنات نے، اس جسم کو رب کی احکام پر عمل پیرا کر دے، رب کائنات کا شکر ادا ہوتا جائے. وہ عمل کے مخالف ان ارکان ثلاثاس اگرچہ از جنس ریاضات شاقہ و مجاہدات شدیدہ باشد داخل معصیت است. اور کوئی بھی عمل اگر ان تین رکنوں کے علاوہ، تین رکنوں کے بغیر آپ کرتے جائیں، عقیدہ صحیح نہیں ہے کرتے رہو عبادات اور طاعات، اور عقیدہ صحیح ہو لیکن عبادت اور طاعت نہیں کر رہے ہوگے تو فرماتے اگرچہ وہ آپ بڑے مشکل ریاضات بھی کریں، مجاہدات بھی کریں، فرماتے وہ سب جو ہے وہ گناہ ہے، وہ ریاضت نہیں ہے آپ کے بعد. کیسے؟ ایک بندہ عمل بھی کر رہا ہو لیکن عقیدہ صحیح نہ ہو، نماز پر کھڑے ہیں اور عقیدے میں ان کا خلل ہے. کیسے خلل ہے؟ ان کو بتایا جائے کہ بھئی جو نماز آپ پڑھ رہے ہو یہ نماز فرض ہے، وہ کہے میں ان کی فرضیت کو نہیں مانتا، تو پڑھتے رہے نماز، ہے نا. جب فرض کے انکار کرتے جائیں گے، عقیدہ ان کا صحیح نہیں رہے گا تو پھر پڑھتے رہے نماز. کیا فائدہ ہے ان کی نماز کی؟ وہ ایکسرسائز تو ان کے حق میں ہو سکتا ہے لیکن وہ فرض ان کا ادا نہیں ہوگا. براہمہ ہند و فلاسفہ یونان در ریاضات و مجاہدات خود را معاف نہ داشتہ اندر. فرماتے ہیں ہندو برہمنوں، برہمن جو ہوتے ہیں ہندوؤں کے، سادھو ہے، برہمن ہے ہندوؤں کے، انہوں نے بھی، اور یونان کی حکماء اور فلاسفہ نے اپنے آپ کو ریاضات اور مشکل مجاہدات میں اپنے آپ کو معاف نہیں کیا ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ان کے ہوتے ہیں ہندوؤں کے
ان کے برہمن ہوتے ہیں اور ان کے سادھو ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھے ہوں کہ اس میں سے کچھ ایسی بھی ہے کہ جو کپڑے بھی نہیں پہنتے، وہ دنیاوی آلائش اور دنیاوی ساز و سامان کو استعمال نہیں کرتے، وہ پیدل جا رہے ہوتے، جنگلات میں بیٹھتے ہیں، اور پھر ان کی اپنی خیال اور سوچ کے مطابق وہ اپنی عبادات میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس میں ایمان نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں نہ تصحیح عقائد ہے، عقائد صحیح نہیں ہے، اور یہ عمل جو وہ کر رہے ہیں، یہ عمل اس پر ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا دینی متینی شریعت مصطفیٰ یا دینی عیسوی یا یہودیوں کا جو دین ہے اس کے مطابق وہ کوئی عمل نہیں کر رہا، فلہذا وہ باطل ہے۔ وہ ریاضات اور مجاہدات کتنے مشکل وہ کرتے ہیں، فرماتے اما آن ریاضات چون بر وفق شرائع انبیاء صلوات اللہ تعالی و تسلیمات علی اجمعین خصوصاً واقع نشدند مردودند، فرماتے ہیں چونکہ وہ ریاضات جو وہ کر رہے ہیں تو وہ چونکہ انبیاء علیہ السلام کی شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، اس لیے وہ سارے مردود ہے، وہ از نجات اخروی بے نصیب، اور آخرت کی نجات ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بے نصیب ہے ان میں سے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ پر انعام کیا ہوا ہے، کتنے انعامات ہے رب کے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں گے تو اس کا کوئی حساب نہیں، بے حساب نعمتیں ہیں، رب نے اتنے سارے بے حساب نعمتیں ہم پر لازم فرمائی اور نازل فرمائی ہے، رب کائنات نے انعام و اکرام فرمایا، ان کا شکر ہم سب پر واجب ہے، اور ان کا شکر ہم کیسے ادا کرتے جائیں گے؟ سب سے پہلے ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، دوسرے بات اس صحیح عقیدے کے ساتھ ہمارے جو مجتہدین کرام نے ہمیں جو شریعت مطہرہ کے احکام بتائے ہیں وہ احکام بجا لانے ہوں گے، اور تیسرا جو ہے وہ تصفیہ اور تزکیہ کرتے جائیں گے، مشائخ کرام کی صحبت اپنائے جائیں گے، ان سے اپنے باطن کو تزکیہ اور تصفیہ کے مراحل سے طے کرائیں گے، تو رب کی ان نعمتوں کا شکر ادا ہوتا جائے گا۔